بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں محمد بن منہال نے بیان کیا اور محمد بن منہال فرماتے ہیں ہمیں یزید بن زریع نے بیان کیا، اور یزید بن زریع بیان کرتے ہیں ہمیں عمر بن محمد بن زید نے نافع سے، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ووفر اللحى، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، واحفوا الشوارب، اور مونچھیں منڈواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے نعمت بنا کے بھیجے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا: انما انا لکم نعمت مہدی، میں تمہارے لیے بطور تحفہ نعمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس کام کا حکم دیا ہے جس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے روکا ہے جس سے اللہ ذوالجلال کی ناراضگی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلمان کی ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو خوبصورت بنانے، خوبصورت رکھنے اور خوبصورت کرنے کا حکم بھی دیتی ہے، اس کی ترغیب اور تاکید بھی کرتی ہے، اور انسان کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے خوبصورت رویوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی طرف منسوب کر کے
اس کام کی عظمت کو مزید 4 چاند لگاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مشرکوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہاں مشرکوں سے مراد مجوس ہیں۔ مجوسیوں کی عادت ہوتی تھی جن کی مخالفت کا حکم دیا گیا، جیسا کہ دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، خالف المجوس وَكَانُوا يُقَصِّرُونَ لِحَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْلِقُهَا۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ مجوسیوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی داڑھی کے بالوں کو یا تو صاف کر دیتے یا یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے مشابہ کرتے، بہت چھوٹا کر لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ چونکہ داڑھی کے بالوں کو منڈواتے ہیں، تم اپنی داڑھی کے بالوں کی حفاظت کرو۔ وَوَفِّرُ اللِّحَا، تم داڑھی کے بالوں کو وافر کرو، ان کو بڑھاؤ۔ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، وہ اپنی مونچھوں کی پرورش کرتے ہیں اور تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اپنی مونچھوں کے بالوں کو منڈواؤ یا انہیں کٹوا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں ہے 5892، صحیح مسلم میں ہے 259، شعب الایمان میں ہے 6433، اور امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ میں ہے 672۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا مختصر تعارف حدیث نمبر 50 میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہم بات کا تذکرہ کیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ 4 پہلوؤں کو پیش کیا جائے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ داڑھی کا مفہوم کیا ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہے۔ دوسرا پہلو داڑھی کی فضیلت کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے متعلق صحابہ کرام کو کون سے ترغیبی الفاظ پیش کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا کیسے اہتمام فرمایا۔ تیسرا پہلو، اگر اس سنت کو زندہ نہ کیا جائے، اگر اس سنت کا اہتمام نہ کیا جائے تو نقصانات کیا ہیں۔ اور چوتھا پہلو، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس پہلو کو کس زاویے سے دیکھتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ داڑھی کی تعریف کیا ہے، کن بالوں پہ لفظ داڑھی کا اطلاق ہوگا۔ عربی زبان میں اللحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں شعر الخدین والذقن، دونوں گالوں پر اور ٹھوڑی کے بال، دونوں گالوں اور ٹھوڑی پہ اگنے والے بالوں کو داڑھی کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن منظور فرماتے ہیں اللحیہ اسم یجمع من الشعر ما نبت على الخدین والذقن،
لحیہ سے مراد وہ بال ہیں جو انسان کے دونوں جبڑوں، دونوں گالوں پر اور اس کی ٹھوڑی پر اگتے ہیں۔ ابن نجیم کا کہنا ہے اللحیہ الشعر النابت على الخدین من عذار وعارض والذقن، کہ داڑھی سے مراد وہ بال ہیں جو انسان کے دونوں جبڑوں اور اس کے گالوں اور اسی طرح اس کی ٹھوڑی پر اور ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو داڑھی کہا گیا۔ ان تین باتوں کو سننے کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ انسانی چہرے پر گالوں اور کانوں سے لے کر نچلے جبڑے تک جتنے بھی بال ہوں گے ان کو داڑھی کے بال کہا جائے گا، سوائے اوپر والے ہونٹ پر جنہیں مونچھوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کا ایک یہ تسلسل ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ ذو الجلال نے مردوں کے چہرے پر تو یہ بال اگائے لیکن عورتوں کے چہروں پر یہ بال نہیں اگائے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے التحا، جب کسی کی داڑھی نکلے اور وہ داڑھی کو چھوڑ دے یعنی اس کے ساتھ تعرض نہ کرے تو وہاں لفظ التحا بولا جاتا ہے۔ اللحا جبڑے، اللحا اللحا اللحاء کسی بھی درخت پر جب چھال آ جائے اور چھال چاروں طرف بغیر تعیین و تحدید اور تقدیر کے ہوتی ہے، جب چھلکے کو اتارا جاتا ہے درخت سے تو اس کی کوئی تقیید تو نہیں ہوتی کہ یہاں سے اتنا ہوگا اور یہاں سے اتنا ہوگا۔ جب لکڑی کو چھیلا جاتا ہے اور اس وقت جب وہ چھیلنے کے قابل ہوتی ہے تو بے ترتیبی سے ہی وہ چھلکا اترتا ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی پیمائش نہیں ہوتی۔ تو داڑھی کے بالوں کی پیمائش عربی لغت کے اعتبار سے اس کی کوئی حدود و قیود نہیں، جو بال انسانی جبڑے پہ آ جائیں، اس کی گالوں پہ آ جائیں اور اس کی ٹھوڑی پہ آ جائیں ان کو داڑھی کا نام دیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی بھی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس عمل کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ تو فرمایا ہی ہے۔ اس کی فضیلت کے چند پہلو اس انداز سے بھی سمجھنے چاہیے کہ داڑھی اصل میں فطرت سلیمہ اور فطرت الہیہ کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها، اصل فطرت تو وہ ہے جس پہ اللہ ذوالجلال نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے کہ مالک الملک نے جو انسانی فطرت بنائی ہے وہ فطرت اسلام بنائی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، والدین اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ ذوالجلال نے جو فطرت بنائی ہے، اللہ ذوالجلال کی جو تخلیق ہے وہ بہت ہی عمدہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک نہیں 4 قسمیں اٹھا کے اس بات کا اظہار فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے مکہ معظمہ کی۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت عمدہ سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اس سانچے میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جلال سے بڑھ کے تو کوئی خالق اور مالک اور حکمتوں والا نہیں ہے۔ اس کی تخلیق میں نقص نکالنا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہ ہونا چاہیے، یہی وہ رویہ ہے جو رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے سیدھا دین، مضبوط دین کیا ہے؟ انسان اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کسی قسم کی تبدیلی ہمیں زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہے، اور رب تعالیٰ کا فیصلہ نعوذ باللہ من ذالک شاید اچھا نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، صحیح مسلم 604، جامع ترمذی 2775، سنن ابن ماجہ 297، سنن النسائی 5055، صحیح الجامع 4009۔ 10 من الفطرہ، فطرت کی 10 نشانیاں ہیں۔ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، وإعفاء اللحیہ، اور داڑھی کو معاف کرنا۔ تو اسی شخص کی فطرت سلیم ہوگی، وہی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو فطرت کی نشانیوں کو اپنے اندر پورا کرتا ہے۔ جن 10 نشانیوں میں سے 2 یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کو معاف کرتا ہے اور مونچھوں کو کٹواتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ ہر شخص اپنی اصلیت کو پسند کرتا ہے۔ جتنے لوگ اصلیت کو اور فطرت کو بھول جاتے ہیں، لوگ انہیں یہ کہہ کر طعنہ بھی دیتے ہیں کہ اپنی اصلیت مت بھولو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ مسلمان، یہ فطرت اللہ نے ان کو مسلمان بنایا، بلکہ پوری کائنات کو اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ یہ معاشرہ، یہ والدین، لوگوں کی باتیں، یہی انسان کو جب اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی علامت ہے، جہاں یہ فطرت سلیمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ عز و جلال اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہو، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر ان مردوں اور عورتوں کے لیے اپنی من مرضی کے مطابق کام کرنا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کا فیصلہ، اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے حدیث کے اندر جو آ گیا۔ ان دو فیصلوں کے آمد کے بعد جو منمانی کرتا ہے، جو اپنی مرضی کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ واضح گمراہی میں چلا گیا۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جو 36 ہے، اس نے ایک پیغام دیا ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے اور اس کی حقیقت کو پانے کے لیے گنتی کی 3 باتیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 1027، اس کے الفاظ یہ ہیں اعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے 3092، اس کے الفاظ ہیں ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ اور ایک تیسری روایت صحیح بخاری اور صحیح الجامع کی ہے، صحیح بخاری میں 5892 اور صحیح الجامع میں 3209، اس کے لفظ ہیں اوفر اللحا، اپنی داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو۔ اب تینوں حدیثوں میں امر ہے۔ ابن الحمام کہتے ہیں صیغۃ الامر خاصہ بالوجوب عند الجمہور، اگرچہ امر 18 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک امر کا صیغہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ حکم ہے۔ کس کی طرف سے حکم ہے؟ سید المرسلین، قائد المرسلین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حکم کیا ہے؟ ان تینوں احکامات کو ذرا جمع کیجیے۔ داڑھی کے بالوں کو وافر کرو، یہ وافر ہے، پھر انہیں چھپاؤ نہیں، لٹکاؤ۔ پھر لٹکانا ہے تو ان کو کٹواؤ نہیں، معاف کر دو، منڈواؤ نہیں، معاف کر دو۔ جن بالوں کو آپ معاف کریں گے، جن کو وافر کریں گے، جن کے بارے میں ارخو کے الفاظ ان کو لٹکاؤ، ان بالوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو زائل کر دینا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی بالکل صریح مخالفت نہیں ہے؟ اور یہ کس نے اگائے ہیں؟ احکم الحاکمین نے۔ اس لیے کچھ لوگ سمجھانے کی غرض سے کتنی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں کہ کتنی عقل مند یہ داڑھی ہے اور کتنے یہ بال عقل مند ہے، کبھی کسی عورت کے چہرے پہ نہیں آئے۔
آتے ہیں تو مرد کے چہرے پہ آتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے فیصلہ کیا نا، اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں کہ یہ فرق رکھا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ اس لیے تو قرآن مجید اور احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے تمام پیغمبروں اور رسولوں نے اس سنت کا اہتمام کیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر ہے 94۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، ان کے داڑھی کے بالوں کو بھی پکڑا اور سر کے بالوں کو بھی پکڑا۔ سبب کیا تھا؟ شرک ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ لوگوں کو منع نہیں کیا؟ سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ کہنے والوں نے کتنی عمدگی سے بات پیش کی ہے کہ انسان جس کی شرافت کمال پہ ہو، جس کی عقل کمال پہ ہو، وہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ انسانی سوچ کہاں ہے اور انسانی فکر کہاں ہے؟ انسان کی دماغ کی سوچ اور انسان کی شرافت اور کمال ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس کی عزت و عظمت ہی ایسی ہوتی ہے جس کو ایمان کے ذریعے ملتی ہے، جو کسی برائی کو پسند نہیں کرتی۔ یَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي۔ میرے بھائی، میرے سر کے بالوں کو اور میری داڑھی کو نہ پکڑو۔ میں تو اس لیے خاموش رہا کہ کہیں میری وجہ سے بنی اسرائیل میں افتراق نہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ عز و جلال نے یہاں قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت دے دی کہ یہ داڑھی صرف اس امت کی بات نہیں ہے کہ اس امت کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام ان کی بھی داڑھی تھی، خود ہارون علیہ السلام ان کی بھی داڑھی تھی، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے کامل اور اکمل بنایا ہوتا ہے، اللہ عز و جلال نے ان کو اس بات کے اہتمام کا حکم دیا اور سب نے اہتمام کیا تھا۔ سورۃ الانعام میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں 90 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے ہدایت یافتہ بنا دیا۔ ان ہدایت یافتہ لوگوں کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو۔ انبیاء تو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، انہوں نے اگر اس عظمت کو نہیں چھوڑا تو ایک امتی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا جیسا کہ کسی نے کہا اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم اللہ عز و جلال اپنے نبیوں کو یہ نہ دیتے اور نہ اس کا حکم ہوتا، کیونکہ انبیاء تو عیبوں سے پاک ہستیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کے پابند تھے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء، جو سرتاج رسل ہیں، داڑھی رکھنا یہ اس ہستی کی بھی سنت ہے۔ اور سچی محبت کا دعوے دار قرآن مجید کی اس آیت کو ضرور سمجھے۔ سورۃ آل عمران 3:1۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ ذوالجلال سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. مالک الملک میری اتباع کے نتیجے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوبصورت بات نقل کر رہے ہیں. كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر كس اللحية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی ہی بارعب اور بڑی ہی مناسب اور متوازن تھی. آپ کا چہرہ انور چاند کی طرح جو 14ویں رات کو چمکتا ہے اس کی طرح چمکتا تھا. آپ کے چہرے کی چمک اور دمک کے ساتھ کیا فرمایا؟ کس اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 760 اور 761. ابو معمر روایت کرتے ہیں اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے؟ قال نعم، جی ہاں. بأی شیء کنتم تعرفون، پھر سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ قال باضطراب لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں کی حرکت کی وجہ سے ہم پہچانتے تھے. یہاں ایک اور بھی دقیق نکتہ سمجھ میں آیا. کچھ محترم بھائی بھول جاتے ہیں اور وہ ایک انگلی کے پورے جتنی داڑھی کو، ایک انگلی کے پورے جتنے بالوں کو بھی داڑھی کہہ دیتے ہیں. بھلا اتنے بالوں کو جب انسان رکھتا ہے اور نماز پڑھے اور قرآن پڑھے تو وہ حرکت میں آئیں گے؟ کسی کو پتہ چلے گا کہ کچھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ ابو معمر ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جو صحیح الجامع کی روایت ہے 4699 اور سنن ابی داود کی روایت ہے 145. كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب وضو کرتے اخذ کفا من ماء، آپ اپنے چلو میں پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکی، آپ اپنی داڑھی کے نیچے، تھوڑی کے نیچے پانی داخل کرتے، فخلل به لحیتہ، اور پھر اپنی داڑھی کا خلال کرتے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا. یہ روایت ایک سوال پیش کرتی ہے ان بھائیوں کے لیے
ان مسلمانوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضو کیا ہے، جو وضو کا طریقہ امت کے لیے چھوڑا ہے، اس میں داڑھی کا خلال کرنا بھی ہے۔ تو جو مسلمان بھائی، جو محترم اور مکرم، جو معزز اور محتشم خلال کرتا ہی نہیں ہے یا خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑتا، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا وضو بالکل مکمل ہے؟ اس نے سنت کے مطابق وضو کیا ہے؟ اور اگر وضو مکمل نہ ہو تو کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز مکمل ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ناظرین کرام میں آپ کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ پیش کروں گا کہ اگر میرے وضو میں ہی نقص اور خلل اور سقم رہ گیا تو میری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ آئیے اپنے ایمان کی مراجعت کیجیے۔ اگر کوئی بھول گیا، انسان بھول جاتا ہے، خود بھی بھول سکتا ہے، ساتھی بھی بھلا سکتے ہیں، معاشرے کے رویے بھی اس کو بھولنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو بھولنے کے بعد اسے یاد کروایا جائے تو اسے یاد آ جائے، وہ واپس اپنی اس عظمت کی طرف آ جائے جس کو وہ چھوڑ چکا تھا۔ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، یہ جو خلال کرنا ہے داڑھی کے اندر، پانی داخل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کیا کی ہے؟ اصل میں میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا۔ روایات کو جمع کیا جائے تو 22 روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ داڑھی کو معاف کر دیا جائے۔ 22 صحابہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات کو امت اتنا ہی ہلکا سمجھے تو بہر صورت امت کو اس بارے میں ضرور سوچنا ہوگا کہ میری محبت کے دعوے کہاں تک سچے ہیں اور مجھے اس ہستی سے کتنا لگاؤ اور پیار ہے جس جیسی ہستی اللہ عز و جلال نے تو پیدا نہیں کی۔ وہ ذات کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بے مثال شخصیت ہے۔ دلائل پر غور کیا جائے تو داڑھی رکھنا یہ صرف تمام انبیاء کی سنت اور آخری پیغمبر کی سنت نہیں بلکہ خلفائے راشدین اور مومنوں کا شعار بھی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم نکل کے لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اور حدیث یہ کہتی ہے انتم تتمون 70 امہ، تم 70ویں امت ہو۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، تم سے پہلے بھی امتیں گزری، تم 70ویں امت ہو اور اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے بہترین اور عزت والی امت ہو۔ اور حکم کیا ہے؟ سورۃ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَانْفَعِمْ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جنہوں نے اللہ عز و جلال کی طرف رجوع کیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. تو سب سے زیادہ رجوع کرنے والے تو انبیاء ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک لمبی روایت ہے، عرباض بن ساریہ کی ایک لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے، اور صحابہ سے مخاطب اس خوبصورت انداز سے ہوئے، صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید آج الوداعی نصیحتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا اگر کل کسی بات میں اختلاف ہو تو دو باتوں کو نہ چھوڑیے گا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں. عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا جیسے انسان دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی نئی پیدا ہونے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز دین میں جو شامل کی جاتی ہے اسے بدعت کہا گیا ہے. جامع ترمذی 2676، سنن ابن ماجہ 42، سنن ابی داود 4643، اور مسند امام احمد 16694. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرما دی ہے خلفائے راشدین کی، یہ لوگ صرف ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے بلکہ صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے 2651، اور صحیح مسلم کی روایت 6417، اور صحیح الجامع کی روایت 3295، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 700، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ اس امت کے وہ ہیں جو میرے عہد میں ہیں، صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، پھر اس دور کے بعد والے تابعین عظام. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ہیں تبع تابعین، جن نے تابعین سے ملاقات کی. ایسی ہستیاں جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا، ایسی ہستیاں جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستیاں قرار پائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے اس امت میں کون ایمان میں افضل ہے؟ کان کس اللحیہ، ان کی داڑھی بھی گھنی تھی. عمر جس کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کان کثیر اللحیہ، ان کی کثیر اللحیہ، داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے. اور سیدنا عثمان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان عامل بعد هذا اليوم، عثمان سے اللہ راضی ہو چکے ہیں، آج کے بعد جو بھی کرے عثمان کے کسی عمل کے پرواہ نہیں ہے. آج کے بعد جو بھی عمل کریں اس کو نقصان نہیں دے گا. کان کبیر اللحیہ، ان کی بڑی داڑھی تھی. الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ابن حجر اسقلانی والیوم 2 پیج 55 اور پیج 511 میں کیا لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور اس بہادر اور شجاع صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کیا کہہ رہی ہے کہ انا عریض اللحیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی چوڑی تھی.
شرحبیل بن مسلم بیان کرتے ہیں، یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، والیوم 5 پیج 167، رأيت 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها۔ میں نے 5 صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنی مونچھوں کو منڈواتے تھے اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرتے تھے اور انہیں رنگ بھی کرتے تھے۔ ابو امامہ الباہلی، حجاج بن عامر السمالی، مقدام بن معدی کرب، عبداللہ بن بسر، عتبہ بن عبد السلمی۔ عثمان بن عبداللہ بن ابی رافع کہتے ہیں انہ رأى ابا سعید الخدری وجابر بن عبد اللہ وعبد اللہ بن عمر وسلمة بن الأكوع وابا سعید البدری ورافع بن خدیج وانس بن مالک يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى۔ عثمان بن عبداللہ بن ابی رافع کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، سلمہ بن اکوع، ابو سعید بدری، رافع بن خدیج اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم وارضاہم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ اپنی مونچھوں سے بال اس طرح لے لیتے جیسے بالوں کو مونڈا جاتا ہے، سر کے بالوں کو، وَيُعْفُونَ اللِّحَىٰ، اور وہ داڑھی کے بالوں کو معاف کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل صرف انبیاء علیہ الصلوۃ کا نہیں بلکہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا بھی عمل تھا۔ چھٹی بات، داڑھی تو زینت اور تکریم کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت سے نوازا اور انہیں خشکی اور تری میں سفر کرنے کی طاقت سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پاکیزہ چیزوں سے نوازا ہے، اور رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور کتنی مخلوقات سے اللہ ذو الجلال نے ان کو فضیلت سے نوازا۔ شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 4522، سلسلہ صحیحہ 1441، کل خلق اللہ تعالی حسن، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کی خوبصورت ہے۔ کل خلق اللہ تعالی حسن، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ خوبصورت۔ اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور سفیان ثوری رحم اللہ الجمیع یہ فرمایا کرتے تھے ان اللحیہ اذا جنی علیہا فازیلت بالکلیہ ولم ينبت شعرها فعلى الجاني دیۃ کاملہ كما لو قتل صاحبہ۔ اگر کسی انسان کی داڑھی کو مونڈ دیا جائے، اس سے زیادتی کی جائے اور کلی طور پر زائل کر دی جائے تو ایسی زیادتی کرنے والے کو پورے انسان کی دیت دینی پڑے گی۔
ایسی زیادتی کرنے والے کو پورے انسان کی دیت دینی پڑے گی. کما لو قتل صاحبہ، جس طرح ایک انسان کو قتل کرنے سے اس کی دیت دی جاتی ہے، تو کلی طور پہ جو کسی کی داڑھی کو زائل کر دیتا ہے اس کو اسی طرح دیت دینی پڑے گی. ابن قدامہ الشرح الکبیر کے والیوم 9 پیج 613 پہ لکھتے ہیں وقال ابن المفلح لأنه أذهب المقصود كله أشبه ما لو أذهب الضوء العين. اس نے تو سب کچھ زائل کر دیا، جس طرح آنکھ کی روشنی زائل کر دینے سے انسان نابینا بن جاتا ہے، اس طرح اس نے انسان کی اصل عزت اور تکریم کو زائل کر دیا، تو اس پہ دیت پڑے گی. دلائل کو دیکھا جائے تو اس کی ساتویں فضیلت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں داڑھی یہ رجولیت اور فحولیت کی علامت ہے. قیس بن سعد عرب کا ایک سردار تھا، لیکن لوگ یہ کہنے پہ مجبور تھے نعم الرجل قیس بن سعد لیکن لا لحیت. قیس بن سعد بہت اچھا انسان اور سردار ہے، لیکن کیا کریں اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہیں. فواللہ لو كانت اللحیہ تشترى بالدراہم لاشترینا له لحیة لیکمل رجلا. الفاظ پہ غور کرنے والا ہے. اللہ کی قسم، اگر درم و دینار سے اگر درموں کے بدل داڑھی بکتی ہوتی تو ہم خرید کے اسے دے دیتے. ہے تو سردار، لیکن یہ نقص ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہیں. ہم خرید کے دیتے، کیوں؟ لیکمل رجلا، تاکہ وہ کامل مرد بن سکتا. بنی تمیم کے لوگ کہا کرتے تھے، بنی تمیم کے ایک شخص کہتے ہیں وددت ان اشترینا للاحنف ابن قیس لحیته ب20,000. ہم سے کوئی 20,000 درہم لے لے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی 20,000 درہم لے لے اور احنف بن قیس کی داڑھی کے بال اگا دے. تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے سرداروں کو کمال کے درجے پہ پہنچانے کے لیے تمنائیں کر رہے ہیں کہ احنف بن قیس کے بھی بال، کہ احنف بن قیس کی بھی داڑھی کے بال نہیں تھے اور قیس بن سعد کے بھی، اور وہ اس بات میں پریشان ہیں کہ یہ بال کیسے آئیں. اور یہاں 20 روپے دے کر اس سنت کو اپنے سے دور کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس نالی میں پھینکا جاتا ہے جہاں کوئی اپنی اور اپنے کسی پیارے یا اپنے والد گرامی کی پکچر کو بھی پھاڑ کے پھینکنا پسند نہیں کرتا. اور قاضی شریح کیا کہا کرتے تھے؟ وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ لِي لِحْيَةً ب10,000 درہم. 10,000 کوئی درہم لے لے اور یہ داڑھی کے بال اگا دے. اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جیسے کہ قوت القلوب کتاب ہے مکی کی، اس کے والیوم 4 پیج 9 پہ لکھا ہے من عظمت لحیت جلت معرفت. جس کی داڑھی سنت کے مطابق بڑی ہوگی، جلت معرفت، اس کی معرفت اور اس کا تعارف بھی اللہ اتنا ہی بڑا کرتے ہیں. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا التبیان فی اقسام القرآن کے پیج 231 میں وَأَمَّا شَعْرُ اللِّحْيَةِ فَفِيهِ مَنَافِعُ. داڑھی کے بالوں میں بہت زیادہ فوائد ہیں. منها الزینہ، ایک تو انسان کی خوبصورتی کو دوچار کرتی ہے، ایک تو انسان کی خوبصورتی کو دو چند کرتی ہے. والوقار، اور یہ انسانی وقار کی دلیل ہے. والہیبہ، اور اس کی ہیبت
انسان کی اس سے ظاہر ہوتی ہے. وَلِهَذَا لَا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الْهَيْبَةِ وَالْوَقَارِ مَا يَرَى عَلَى ذَوِي اللِّحَىٰ. اسی لیے بچوں اور عورتوں پہ وہ ہیبت اور وقار نہیں ہوتا جو آپ داڑھیوں والوں کے زندگی میں اور ان کی شخصیت میں وقار اور ہیبت محسوس کرتے ہیں. اور امام ابن القیم یہاں کیا لکھتے ہیں؟ وَمِنْهَا التَّمَيُّزُ بَيْنَ الرِّجَالِ. اور اسی سے ہی انسانوں اور لوگوں کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے کہ کون وقار والا ہے اور کون ہیبت والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر نیک لوگوں کی باتیں آپ نے سنی. آئیے اس سنت کو سمجھنے کے لیے 3 اور زاویے بھی سمجھیں. جہاں آپ نے فضیلت سنی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ایسا رویہ پیش ہوا تو آپ نے اس رویے کو قبول کیا یا چھوڑا. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک کیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 4030. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس. کائنات میں سب سے خوبصورت اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ ایک ایسی بات ہے جس بات پہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان شخص نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ مخالفت کر سکتا ہے. جس کو مسلمان کہتے ہیں اس کا یہ عقیدہ ہے اور اس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ذو الجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو خوبصورت نہیں بنایا. وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا. آپ کا چہرہ انور اتنا خوبصورت تھا دنیا میں کسی کو ایسا چہرہ نصیب ہی نہیں ہوا. صحیح بخاری 3549. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے 5900 اور صحیح مسلم میں ہے 2337 اور موطا امام مالک میں ہے 1752. جامع ترمذی میں ہے 3632 اور مسند امام احمد میں ہے والیوم 3 پیج 120. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، نہ تو اتنے زیادہ لمبے اور نہ اتنا چھوٹا قد. آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک میں 20 بال سفید تھے. صحابہ کرام کی محبت کا ذرا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہاں تک یہ شمار کیے ہوئے تھے کہ آپ کے سر مبارک کے جو بال ہیں اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال کتنے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں نے جب شمار کیے تھے تو میری اطلاع کے مطابق میں نے جب شمار کیے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے 38، ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں دیکھے کہ 14 بال سفید تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سوال کیا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5895. سئل انس عن خضاب النبی فقال انه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعد شمطاته في لحيته.
آپ کے اتنے بال سفید نہیں تھے کہ آپ اس کو رنگ کرتے. اگر میں چاہوں تو میں شمار کر سکتا ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے. اگر ٹوٹل بال 20 آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے تو جس میں 14 بال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق داڑھی کے بال سفید تھے. یہاں ایک دقیق اشارہ بھی ہے. اگر ان بھولے بھالے مسلمانوں کی بات مان لی جائے جو انگلی کے پورے جتنے بال رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے، تو کیسے تلاش کریں گے کہ بال کتنے سفید ہیں اور کتنے سیاہ ہیں؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 31 اور سنن ابن ماجہ کی 494. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے كَانَ إِذَا تَوَضَّعَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو آپ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے. الطبرانی 664، بیہقی والیوم 1 پیج 54. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی، دوبارہ سن لیجئے. كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ كفا من الماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته فقال هكذا امرني ربي. صحیح الجامع 4699، سنن ابی داود 145. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جب وضو کیا کرتے تو پانی کا چلو لے کے اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا. شمائل الترمذی کی روایت ہے 33. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته، آپ اپنے سر پہ اکثر تیل لگایا کرتے اور اپنی داڑھی کو اکثر درست رکھا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے سر مبارک پہ تیل لگایا کرتے اور داڑھی کے بالوں کی تسریح کیا کرتے، ان کو سیدھا اور درست رکھتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کا اضافہ کیا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4825. كان كثير الشعر اللحية، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے بال زیادہ تھے. یہاں بھی رک کر یہ 3 روایتیں سننے کے بعد ایک فیصلہ کیجئے. کثیر الشعر اللحیہ اور حسن بن علی کی روایت كان رسول اللہ کث اللحیہ، آپ کی گھنی داڑھی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت كان ضخم اللحیہ، آپ کی بھاری بھرکم داڑھی تھی. یہ صحیح الجامع کی روایت 8425، شمائل الترمذی کی روایت 8 اور مسند امام احمد کی روایت والیوم 1 پیج 127 اور 143 اور 963 اور 967. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت كان عظیم اللحیہ، آپ کی بڑی داڑھی تھی. صحیح الجامع 4820، سلسلہ صحیح 2052. اور یزید فارسی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، جامع الترمذی 412، مسند امام احمد 361، قد ملأت لحیته ما بین هذه الى هذه قد ملأت نحرہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو دیکھا، آپ کی گردن مبارک کے دائیں اور بائیں اس داڑھی نے بھرا ہوا تھا. فقال ابن عباس لو رأيته ما استطعت أن تنعته فوق هذا أن تنعته فوق هذا، اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ اس سے زیادہ وصف بیان نہ کر سکتے.
میں ان 5 الفاظ کی روشنی میں ایک سوال اپنے محترم بھائیوں سے پھر کرنا چاہوں گا۔ کان کثیر الشعر اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال زیادہ تھے، آپ کی داڑھی گھنی تھی، آپ کی داڑھی عظیم اللحیہ بڑی داڑھی تھی، ضخم اللحیہ بھاری داڑھی تھی۔ کیا انگلی کے 1 پورے یا 2 پورے بال ہوں ان کو کثیر الشعر کہتے ہیں کہ بال زیادہ ہیں؟ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھاری داڑھی ہے؟ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھنی داڑھی ہے؟ کیا اتنے بالوں سے گردن بھری جاتی ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل سمجھنا چاہیے اور ان دلائل پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا اور آج ہماری محبت کے دعوے کیا ہیں اور ہمارے رویے کیا ہیں۔ دوسرا زاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود نہیں ایسا کام کیا بلکہ آپ نے ترغیب دلائی، تاکید فرمائی، نوید بھی سنائی اور وعید بھی سنائی۔ صحیح بخاری کی روایت 5892، صحیح مسلم 259، صحیح الجامع 3209، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، احف الشوارب، مونچھوں کو منڈواؤ، وَأَوْفِرُ اللِّحَىٰ، اور داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو، بڑھاؤ، زیادہ کرو۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے 5892، صحیح الجامع 7113، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس روایت کے راوی ہیں، جیسا کہ پہلی روایت بھی انہوں نے بیان کی، خالف المشرکین ووفر اللحى واحف الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑھی کے بالوں کو وافر کرو اور مونچھوں کے بالوں کو منڈواؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی ایک تیسری روایت ہے 5893، انہک الشوارب وعف اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کے بالوں کو بالکل صاف کر دو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں 260، صحیح الجامع میں 3092، جز الشوارب، مونچھوں کے بالوں کو ختم کر دو، وَأَرْخُ اللِّحَىٰ، اور داڑھیوں کے بالوں کو لٹکاؤ، خالف المجوس، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے صحیح الجامع 1027، اعفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، وجوز الشوارب، اور مونچھوں کے بالوں کو صاف کرو، وغیروا شیبکم، وغیروا شیبکم، اور اپنے بڑھاپے کو بدلو، یعنی رنگ کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ کالا رنگ نہ ہو، ولا تشبہوا بالیہود ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت کس بات میں ہوگی؟ اسی حدیث کے پہلے 3 ٹکڑے، اسی حدیث کے پہلے 3 حصوں پہ غور کیجیے۔ داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو صاف کرو، اور اگر سفید بال آگے ہیں تو ان کو رنگ کرو، اور یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ وہ تینوں کام نہیں کرتے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسند احمد میں ہے 2269، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل الکتاب یقصون عنانینہم ویوفرون سیبالہم، اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی، یہ اپنی مونچھوں کے بال تو بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں، یہ اپنی مونچھوں کے بال تو بڑھاتے ہیں لیکن داڑھیوں کو کٹواتے ہیں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوا سبالکم ووفروا عنانینکم وخالفوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی تم مخالفت کرو، تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 259، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحا، مشرکوں کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو صاف کرو اور داڑھیوں کو اوفو پورا کرو۔ پورا کیسے ہوگا؟ اوفو بالعہد، وعدے پورے کرو۔ کیسے ہوگے؟ جب اس کا خیال رکھا جائے، اس کی وفا کی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں صحیح الجامع 207، صحیح مسلم 259، جامع الترمذی 2763، سنن النسائی 5060، مسند امام احمد والیوم 2 پیج 16، احفوا الشوارب واعفوا اللحا، مونچھوں کو صاف کرو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں 600، موطا امام مالک میں 1813، اور جامع ترمذی میں 2764، اور سنن ابی داود میں 4193، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے اور مونچھوں کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سنن النسائی کی ہے 5061، مسند احمد کی ہے والیوم 2 پیج 153، اعفوا اللحا واحفوا الشوارب، داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو صاف کر دو۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت کے الفاظ ہیں شرح معانی الآثار میں والیوم 2 پیج 333، احفوا الشوارب واعفوا اللحا ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، داڑھیوں کو معاف کرو اور مونچھوں کے بالوں کو صاف کرو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسند احمد کی ہے والیوم 2 پیج 222، قصوا الشوارب واعفوا اللحا، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اتنی باتیں بیان کی ہیں، امام ابن الاسیر الجزری النہایہ میں بیان کرتے ہیں والیوم 3 پیج 457، ای من السنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی روشنی میں، روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 603، 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ، یہ فطرت کی 10 نشانیاں ہیں، یہ فطرت کی 10 نشانیاں ہیں، جن میں سے 2 نشانیاں یہ ہیں داڑھی کو معاف کرنا اور مونچھوں کے بالوں کو کٹوانا۔ امام ابن الاسیر الجزری فرماتے ہیں من السنہ، یعنی سنت یہ ہے، یعنی سنن الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اور رسول کی سنتوں میں سے سنت یہ ہے الذی امرنا ان نقتدی بہم، جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انبیاء کی اقتداء کریں۔ وہ کیا ہے؟ داڑھی کو معاف کریں اور مونچھوں کو کٹوائیں۔ علامہ طاہر پٹنی بیان کرتے ہیں مجمع بحار الانوار میں والیوم 3 پیج 85، ای من السنة القدیمہ اختارها الانبیاء واتفق علیہ الشرائع، یہ ان سنتوں میں سے ہیں جن کو انبیاء نے اختیار کیا اور تمام شریعتیں ان سنتوں پر، فطرت کی چیزوں پر متفق ہیں۔
اگر ان تمام الفاظ کو جمع کر کے ان 3 زاویوں سے اگر ایک ہم پہلو پیش کریں، اس سے بھی بات آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کے متعلق جو الفاظ بیان کیے ہیں، ایک ہیں فاعفو، معاف کر دو داڑھیوں کو، اوفو، پوری کرو داڑھیوں کو، ارخو، لٹکاؤ داڑھیوں کو، وفرو، وافر کرو داڑھیوں کے بال کو، کسر، اور علماء کیا لکھتے ہیں، اترکو ولا تتعرضوا لها بتغییر، چھوڑ دو جیسے ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنے کا تعرض نہ کرو، اور کوئی بھی تبدیلی کرنے کے لیے تعرض نہ کرو۔ سمجھ میں آیا کہ جس طرح یہ بال انسان کی ٹھوڑی پہ، اس کے جبڑوں پہ، اس کے گالوں پہ اگتے ہیں، ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، کوئی تبدیلی نہ کرو، اور ان کو لمبا کرو، اور مخالفت کن کی کرو؟ آپ نے تمام احادیث میں 5 باتیں پڑھی۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، اور مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت ہوگی؟ ان ساری روایات کو جمع کرنے سے مجوسی داڑھی کو معاف نہیں کرتا، اہل کتاب اور یہودی اور عیسائی اور مشرک یہ کام نہیں کرتے، تو ان کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اور اگر مونچھوں کے بارے میں الفاظ کو جمع کیا جائے تو علماء نے ان کو جمع کیا کہ 18 الفاظ ہیں، جن کا مفہوم 2 قسم کا ہے، یا تو مونچھوں کو کٹواؤ یا انہیں منڈواؤ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ منڈوا بھی سکتے ہیں، کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کٹوانا ہے تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ ان کو چھوٹا کرو، لیکن حتی یبدو طرف الشفا، یہ ہونٹ جو ہے اس کے اوپر بال نہیں آنے چاہیے، اتنے لمبے بال نہیں ہوں کہ ہونٹوں پہ آ جائیں۔ حتی یبدو طرف الشفا، ہونٹ کا یہ جو طرف ہے، اس کا کنارہ، یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو احکامات جاری کیے ہیں، یہ جو ترغیبات دلائی ہیں، پھر آپ نے وعید بھی سنائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو اور یہ کام کرو۔ یہ ساری باتیں اس لائق ہیں کہ بینگ اے مسلم میں اور آپ غور کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غیر مسلم عزت چاہنے کے لیے آج بڑے بڑے سردار وہ داڑھی رکھتے ہیں، جو اس لیے رکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کہتی ہے، اس سے وقار بڑھتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ختنہ کرے، لیکن آج عیسائی بھی کرنے لگ گئے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے۔ وہ اپنی غرض کی وجہ سے، اپنے مقاصد کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ اور غور کیا جائے تو اللہ حضر جلال نے چونکہ اس کا حکم اپنے پیغمبر کے ذریعے اس امت تک پہنچایا ہے، تو اس کے طبی طور پر بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور انسان کے جسم کے ہارمونز اور جسم کی قوت اور انسانی سوچ کی قوت ہر وقت مینٹین رہتی ہے جب انسان اس طرح کی سنتوں کا خیال کرتا ہے۔ اور کچھ ریسرچ بک اس بارے اشارہ کرتی ہیں، اور عنقریب آپ سنیں گے کہ یورپ اس بات کو محسوس کر چکا ہے اور بیان کرے گا کہ ہاں، اس سنت کے بھی کچھ مقاصد ہیں جس سے ہم بھولے ہوئے، اور اطباء اور ڈاکٹرز
اس بات کو اپنی زبانوں پہ لانا شروع ہو گئے. لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام نہیں کرتا اور اس سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں نقصانات کے کون سے پہلو پیش کیے جا سکتے ہیں؟ داڑھی کو کسی قسم کے تعرض کا نشانہ بنانا، وہ کٹوانے کی صورت میں ہو، منڈوانے کی صورت میں ہو، تراشنے اور اکھاڑنے کی صورت میں ہو، ایسی ہر صورت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی ہے اور اللہ عز و جلال کے حکموں کی تعمیل نہیں بلکہ یہ معصیت میں آئے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل نہیں بلکہ نافرمانی میں آئے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی واضح گمراہ ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. آئیڈیل بنانا ہے اللہ کے رسول کو تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. اس چیز کا حکم دے دیا اسے لے لے، جس سے منع کر دیا اسے چھوڑ دے. صحیح بخاری کی روایت بھی ہے 7288 فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. جب تمہیں کسی بات سے منع کیا جائے تو اس سے رک جایا کرو. بلکہ قرآن نے تو یہ بھی کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور معمولی اور بڑی ہر قسم کی معصیت نافرمانی سے ہمیں بچائے. تو داڑھی کو مونڈنا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں یہ تخلیق میں بھی تبدیلی پیدا کرنا ہے. شیطان نے کس بات کی قسم اٹھائی تھی؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، انہیں راہ راست سے بہکاتا رہوں گا، انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، انہیں سکھلاؤں گا میں کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان کو کہوں گا میں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. یہ تو شیطان نے کہا تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ عز و جلال کی تخلیق میں تبدیلی نہ کی جائے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. اور یہ تبدیلی کا سب سے پہلے سوچا اور تبدیلی کی سوچی اس انداز سے تخلیق میں تبدیلی کی تو یہ تو شیطان نے سوچی تھی. اور اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں والیوم 1 پیج 152 میں لکھتے ہیں
وقصها أي اللحية سنة المجوس وفيه تغيیر خلق اللہ. داڑھی کو موڑنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے اور اس میں اللہ عز و جلال کی تخلیق کی تبدیلی ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انحراف ہے داڑھی کو منڈوانا. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پہ کوئی ایسا نگران تو نہیں بنایا، اس کے اعمال کو انہوں نے خود ہی بھگتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی فعلی اور حکمی سنت تو داڑھی رکھنا ہے. داڑھی کو منڈوانا اور اپنی مرضی سے اسے کٹوا دینا اور اس کی پرواہ ہی نہ کرنا یہ اعراض اور ظاہری انحراف ہے. یہ سنت نبوی سے منہ موڑنے کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے کی بات ہے. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے 5063 من راغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں. داڑھی نہ رکھنا، منڈوا دینا جہاں کافروں سے مشابہت ہے، اور یہ کافروں کا ہی طریقہ ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تمہیں ایک واضح شریعت ہم نے عطا کی ہے، اس شریعت کی اتباع کیجیے، اور وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. کافروں کی مشابہت تو ہے ہی ہے. جو لوگ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ اس طرح کے رویوں کو اختیار کرتے ہیں. مومن تو خواہشوں کا غلام نہیں بنتا، وہ اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے صحیح الجامع کے 6025، سنن ابی داود 4031 من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. بعض انصار کے مشائخ نے کہا، بعض انصاری صحابہ کے مشائخ نے کہا اے اللہ کے رسول، اہل کتاب اپنی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور مونچھیں لمبی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھیوں کو لمبا کیا کرو. یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ داڑھی کو لمبا کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے. اہل کتاب کا شیوا کیا ہے؟ وہ تو اس کو کٹوائیں گے اور منڈوائیں گے اور اس کے آثار کو ختم کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ مومن اس کا ہر کام ہی اچھا ہے. اس کو مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اچھا. اس کو نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اچھا. اللہ نے جس کو نعمت دی ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور تانوں کی اگر مصیبت آتی ہے کہ آپ نے کیوں داڑھی رکھی، صبر کرنے سے اس سے بھی اس کو اجر ملے گا. اور بعض علماء نے تو ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ داڑھی کو منڈوانا یہ عورتوں کی مشابہت ہے. جہاں یہ کافروں سے مشابہت ہے
وہاں یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اللہ عز و جلال نے یہ مردوں کے لیے خاص کیا ہے، عورتوں کے چہروں پہ تو یہ بال نہیں آتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4976، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں پہ لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، ان کا تعلق ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان مردوں سے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں سے جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی جو 500 کتابوں کے مؤلف ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، وَيَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَلَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُخَنَّسُونَ مِنَ الرِّجَالِ، داڑھی کو مونڈنا یہ حرام ہے، اور یہ کام کرتے ہیں، پتہ نہیں امام ابن عبد البر نے کتنی بڑی بات اور کیسے کہہ دی، إِلَّا الْمُخَنَّسُونَ مِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے جو ہجڑوں کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ امام ابن عبد البر نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المخنسین من الرجال والمترجلات من النساء، صحیح الجامع 4979، لعنت ہے ان مردوں پر جو ہجڑا بننے کی خواہش کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مرد بننے کی خواہش کرتی ہیں، ہجڑا بننے کی خواہش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشابہتوں سے کیوں روکا؟ کیونکہ مسلمانوں کا ایک تشخص ہوتا ہے، مسلمان اپنے تشخص کو چھوڑا نہیں کرتے۔ احمد الطحاوی بیان کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا یہ یہود و مجوس کی عادت تھی، حلق اللحیہ لم یبح احد وأخذها كلها فعل یہود الہند ومجوس الاعاجم۔ طحاوی کی حاشیے میں لکھا ہے کہ داڑھی کو منڈوانا اس کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا، اور پوری کی پوری ختم کر دینا یہ تو یہودیوں اور مجوسیوں کا کام تھا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں یحرم حلق اللحیہ، جس سے داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ محمد بن عرفہ دسوقی المالکی کہتے ہیں یحرم علی الرجال حلق لحیتی ویؤدب فاعل ذلک، داڑھی کو منڈوانا حرام ہے، جو ایسا کرے گا اس کی تعدیب کی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک حسن دیا ہے، اس کو زائل کرنا یہ اشرف المخلوقات کی ویسے ہی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو سب سے اعلیٰ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے ائمہ اسلام میں سے کوئی بھی داڑھی کو نہیں منڈواتا تھا، اور جب بھی بادشاہ اپنی رعیت میں سے کسی کو کسی گناہ کی سزا دینا چاہتے تو سزا کے طور پہ سر کے بال اور داڑھی کے بال مونڈ کر گدھے پہ بٹھاتے۔ یہ کام جب حکمرانوں نے شروع کیا تو دین کے سمجھنے والوں نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کی عظمت کو باقی رکھا ہے، اس لیے ائمہ اسلام میں سے کوئی بھی داڑھی کو منڈواتا نہیں ہے، اور نہ ہی تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ کسی نے ایسا کام کیا۔ اور حکمران جب اپنی رعیت میں سے کسی کو سزا دیتے تو سر کے بال بھی مونڈتے اور داڑھی کو بھی مونڈتے اور گدھے پر بٹھا دیتے۔ جب یہ کام اہل علم نے دیکھا، دینداروں کو اس کی خبر ہوئی، تو انہوں نے اس کے بارے میں فتوے لگائے اور انہوں نے اس بارے میں فتوے جاری کیے، فقہاء نے اس بات پہ پابندی لگائی، اور کیا لکھا
یجوز التعزیر بحلق الرأس للحیہ، سزا دینا جائز ہے، حکمران دے سکتا ہے، تعزیر کر سکتا ہے، لیکن سر کے بال مونڈ سکتا ہے، داڑھی کے بال نہیں مونڈ سکتا۔ سزا کے طور پہ آپ سر کے بال مونڈ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کی داڑھی کو مونڈ دیا جائے، کیونکہ اس کا منڈوانا حرام ہے۔ اور بعض فقہا نے تو اس قدر سختی کی کہ جو داڑھی کو منڈوائے گا اس پر اجتماعی عقوبت ہے۔ کیسے اجتماعی عقوبت ہے؟ کہ ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ المیسر علی الخلیل میں باقاعدہ یہ نص موجود ہے، من تعمد حلقها یؤدب وترد شہادتہ، جو شخص جان بوجھ کے داڑھی کو مونڈتا ہے ایسے انسان کو سزا دی جائے گی اور اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے تو علماء نے داڑھی کو مونڈا، اس کو مسلح کہا ہے۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ شکل بگاڑنے یا مقتول کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کو کاٹ دینا، اس کو مسلح کہا گیا ہے۔ اور بالوں کا مسلح یہ ہے کہ انسان داڑھی کے بالوں کو ختم کر دے، ان کو نوچ لے یا سیاہ رنگ کرے، اس کو التشویہ بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بگاڑ دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع کیا ہے، نہى عن المسلح، نہى عن المسلح، صحیح الجامع کی روایت ہے 6776، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع کیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا ان حلق اللحیہ مسلح وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المسلح، داڑھی کو منڈوانا یہ مسلح ہے اور مسلح کرنے سے اللہ کی رسول نے منع کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھ بھی آئی کہ داڑھی کو منڈوانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، والیوم 8379 پیج نمبر، المطالب العالیہ والیوم 2 پیج 374، جاء رجل من المجوس، ایک مجوسی آیا، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس، وقد حلق لحیتہ واطال شاربہ، اس نے اپنی مونچھوں کو لمبا کیا ہوا تھا، داڑھی کو مونڈا ہوا تھا۔ فقال ما هذا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ قال هذا دیننا، یہ ہمارا دین ہے۔ قال لیکن فی دیننا ان نجز الشوارب وان نعفی اللحى، لیکن ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ ہم تو مونچھوں کو منڈوائیں گے اور داڑھیوں کو بڑھائیں گے۔ اور عبید اللہ بن عبداللہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مجوسی آیا جس نے داڑھی کو صاف کیا ہوا تھا اور مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا من امرک بہذا، آپ کو کس نے یہ حکم دیا؟ قال ربی، میرے رب نے، یعنی میرے بادشاہ نے، کسریٰ نے۔ قال لیکن ربی امرنی ان احفی شاربی و احفی لحیتی، لیکن میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو معاف کروں اور مونچھوں کو کٹواؤں، جیسا کہ ابن سعد میں پیج 449 پہ یہ بات موجود ہے۔ زید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں یمن کے شہزادے نے شاہ ایران کسریٰ کے حکم سے 2 فوجیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا۔ ودخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد حلق لحاهما واعفیا شواربهما، دونوں نے شیو کی ہوئی تھی، داڑھی کو منڈوایا ہوا تھا اور اپنی مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا۔ فکرہ النظر الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا۔ ثم اقبل علیہما، پھر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، برا ہو تمہارا، تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ قال امرنا بہذا ربنا، یعنی کسریٰ، ہمارے بادشاہ کسریٰ نے ہمیں حکم دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیکن ربی قد امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو معاف کروں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ یہاں رکے، ایک بات کا میں اضافہ کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ بعض بھائی بھول کر کہتے ہیں پھر کیا ہوا، چلو کچھ تو رکھی ہے، کانٹ شانٹ کرنے میں کیا حرج ہے، اس کے لفظ بولا جاتا ہے تہذیب۔ بعض باتیں ہوتی تو بہت چھوٹی ہیں لیکن سبق دے جاتی ہیں۔ ایک عالم نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جب انسان داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا نا کہ اس کی تہذیب میں نے کرنی ہے، تو ایک مرتبہ تہذیب کرتا ہے، پھر تہذیب کرتا ہے، پھر تہذیب کرتا ہے۔ اصل میں تہذیب التہذیب ایک 12 جلدوں پہ کتاب ہے، اس کی 8 جلدوں میں بھی آئی ہے، 12 جلدوں میں یہ کتاب ابن حجر نے لکھی تھی، تہذیب التہذیب۔ جب تہذیب زیادہ ہو جاتی ہے تو اگلا درجہ ہوتا ہے تقریب التہذیب، 2 جلدوں میں، پھر اس کا خلاصہ ابن حجر نے لکھا۔ جب تقریب التہذیب ہو جاتی ہے تو آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے، التجرید التصریح۔ پھر جس کی تہذیب کرتے کرتے جو ہاتھ چلا گیا اس داڑھی میں، اس کی کانٹ شاٹ شروع ہوگی، تو تہذیب التہذیب سے 12 جلدوں سے 2 جلدوں میں اختصار ہوا، پھر اس اختصار کی وجہ سے التجرید الصریح، پھر وہ بال نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ زیادتی ہے جو ایک مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کو یہ بات یہ سمجھ آ گئی کہ چلو ایک قبضہ جو ہے، ایک مٹھی کے برابر جو ہے بال ہونے چاہیے، کہ ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے اور فلاں ایسا کرتے، ایک چھوٹا سا سوال اور ایک اصول اور قاعدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ آج کے اس درس میں آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کتنی روایتیں سنی کہ انہوں نے ہی بار بار اس بات کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو منڈواؤ، وَأَوْفِرُ اللِّحَا، اور داڑھیوں کو وافر کرو۔ اور انہی کی روایت صحیح الجامع اور صحیح بخاری کی ہے، وَفِّرُ اللِّحَا، تم داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو۔ اور انہی کی روایت ہے صحیح بخاری کی جو آپ نے سنی، وَعْفُ اللِّحَا، داڑھیوں کو معاف کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ نے یہ روایت سنی کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود عبداللہ ابن عمر کو بھی دیکھا، میں نے ابو سعید خدری کو بھی دیکھا، اور سلمہ بن اکوع کو بھی دیکھا، اور صحابہ کے نام ذکر کیے کہ كانوا يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى، وہ داڑھیوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ سمجھا کہ حج کرتے وقت جس طرح سر کے بال کٹوانے ہیں تو داڑھی کے بال بھی کٹوانے ہیں، انہوں نے بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اور اصول اور قاعدہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ العبرۃ بما روا لا بما رآ، اعتبار اس بات کا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بیان کیا کر رہے ہیں، اعتبار اس کا نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایک صحیح روایت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو کانٹ چھانٹ کیا ہو، اپنی داڑھی کا کانٹ چھانٹ کیا، اس کی تہذیب کی ہو۔ آپ کی داڑھی مبارک کے بارے میں الفاظ تو آج آپ نے سن لیے، تو اعتبار اس کا نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے، علی الرأس والعین، لیکن اعتبار اس بات کا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کہا اور ان کا عمل کیا ہے، اور صحابی ان کے متعلق کیا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ
یہاں کندھے تک بازو دھویا کرتے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے خوبصورت ٹکڑے سے یہ سمجھا کہ من اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو اپنی چمک اور دمک کو بڑھا سکتا ہے وہ بڑھائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر وقت باوضو رہے اور زیادہ وضو کرے تو انشاءاللہ قیامت کو اس کو زیادہ یہ چمک دمک ملے گی۔ تو انہوں نے کونیوں سے آگے تک لے گئے۔ اب یہ عمل اللہ کے رسول کا نہیں ہے، العبرۃ بما روا لا بما رأى۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت خود یہ کر رہے ہیں کہ معاف کرو، وافر کرو، اور خود اگر انہوں نے ایک مٹھی کے برابر باقی کاٹی تو یہ ان کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ معاف کر دو، معافی کا معنی لا تتعرضوا له، کوئی تعرض نہ کرو۔ ابتداء میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی وہ متع کے قائل ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، تو ایک جن نے آ کے شعر پڑھے لقد اضل الناس بفتوى ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے فتوے سے تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رونے لگ گئے کہ میرا یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ نکاح نے آ کے متع کو حرام قرار دے دیا ہے اور 6 مرتبہ اس کی حرمت بیان کی ہے، تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں وہی بات کروں گا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض چیزیں جو لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہوئے اشارات میں بات کرنے والے بھی بڑی بڑی اچھی بات کر دیتے ہیں۔ وہ اتفاق سے ایک شخص نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا تو سننے کے بعد کہتا ہے ویسے بات تو سچی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ عیب ہوتا تو انبیاء کے مبارک چہروں پہ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اگر یہ کسی کی خوبصورتی میں کمی کا باعث ہوتی تو یوسف کو دیکھ کے عورتیں کبھی اپنی انگلیاں نہ کاٹتی۔ اور ایک حقیقت ہے، 1400 سال کی تاریخ اٹھائیے، کسی بھی ایسے انسان جس نے داڑھی کو منڈوایا ہو اس کو دیکھ کے کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی ہوں گی، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انہوں نے یہ لفظ بھی بولے ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، یہ انسان تو لگتا ہی نہیں ہے، تو فرشتوں جیسا لگ رہا ہے۔ انسان کی عظمت ہی اس کے ساتھ۔ اور ایک شخص کا کہنا کتنا ہی اچھا، اس نے کہا کہ اگر یہ اتنی ہی بھاری داڑھی ہوتی اور انسان کے لیے یہ بوجھ ہوتا تو جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے وہ بیچارے تو صبح اٹھتے تو چہرے کے بل گر جایا کرتے اور لوگ ان کو اٹھاتے پھرتے کہ اٹھو بھائی، اس لیے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو نہ رکھو، لیکن کوئی ایسی بات نہیں۔ من عوض من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے نعمت بدل دیتے۔ جو شخص اس شک میں چلا گیا ہے کہ شاید میں خوبصورت اس طرح لگتا ہوں، وہ داڑھی رکھ کے دیکھے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنے گا۔ اور یہ اللہ عز و جلال کے وعدے ہیں جو سچے ہیں کہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہر سنت کی حفاظت کرنے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔